ادھر میدان کربلا سجا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کربلا کے قریب ایک قبیلہ کلب آباد ہے۔ قبیلہ کلب میں ایک بوڑھی عورت جس کا ایک ہی جوان بیٹا ہے، ابھی شادی کو چند دن گزرے ہیں، دلہن کے ہاتھوں سے مہندی کا رنگ بھی نہیں گیا، تو ماں بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا نبی کے نواسوں پہ، زہرا کے شہزادوں پہ مشکل وقت آیا ہے، اب اگر میں ان کی مدد نہ کروں، ان کی مدد کے لیے کربلا نہ جاؤں، تو کل قیامت میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ بیٹے نے کہا، ماں صاف صاف بتا، تو کہنا کیا چاہتی ہے۔ کہا، بیٹا تو جانتا ہے کہ میری زندگی کی جمع پونجی صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے جو میں آج اہل بیت اطہار پہ قربان کر سکوں۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو جا اور نبی کے نواسے حسین پہ قربان ہو جا۔ بیٹے نے کہا، اماں ٹھیک ہے، تو کہتی ہے تو میں جاتا ہوں، اگر تو اجازت دے تو میں اپنی دلہن سے بھی پوچھ لوں۔ کہا، بیٹا جا اپنی دلہن سے پوچھ لے۔ اس نوجوان نے جس کا نام وہب ہے جا کے اپنی دلہن سے پوچھا، تو دلہن نے کہا، اگر تو امام پہ قربان ہونے کے لیے جائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اب یہ بڑھیا اپنے بیٹے کو اور اپنی بہو کو لے کر کربلا میں امام کے خیمہ میں پہنچی۔ وہاں پہنچ کر بڑھیا نے امام سے عرض کی، کہا، اے نواسہ رسول، میری یہ خیرات قبول کیجئے، میرا یہ نذرانہ عقیدت قبول کیجئے، میں اپنے بیٹے کو آپ پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ امام نے فرمایا، انہیں میرے ساتھ عداوت ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تیرا بیٹا جوان ہے، ابھی شادی کے چند ہی روز گزرے ہیں، اے بڑھیا تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے جا کے تو بھی اطمینان کی زندگی بسر کر اور اپنے بیٹے کو بھی سکون کی زندگی بسر کرنے دے۔ جب بڑھیا نے امام کا یہ جواب سنا تو سیدہ زینب کے خیمہ میں گئی، جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا، سیدہ تو ہی اپنے بھائی سے کہہ کہ وہ میرا نذرانہ عقیدت قبول کر لے۔ جب سیدہ نے اپنے بھائی سے سفارش کی تو امام حسین نے اس بڑھیا کا نذرانہ عقیدت قبول کر لی۔ جب وہب امام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو وہب کی دلہن نے کہا، اے امام میری ایک شرط ہے۔ امام نے کہا، بیٹی بتا تیری کیا شرط ہے۔ کہا، میری یہ شرط ہے کہ شہید ہونے کے بعد جہاں میرا شوہر رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ تو امام نے دلہن کی وہ شرط قبول کر لی۔ حضرت وہب قلبی وہ میدان کربلا میں گئے، کچھ دیر تک لڑتے رہے، پھر واپس آ گئے۔ جب خیمہ کے قریب آئے تو ماں دوڑتی ہوئی سامنے آئی، گھوڑے کی باگیں پکڑ کے کہا، اے بیٹے تو بزدل ہو گیا ہے، امام پہ جان قربان کرنے سے جی چراتا ہے۔ وہب قلبی نے کہا، ماں تو بھی ٹھیک کہتی ہے، تیرے اپنے جذبات ہیں، لیکن میری بھی تو سن۔ کہا، بیٹا کیا بات ہے۔ کہا، اماں شاید امام کو میری قربانی قبول نہیں ہے، میں میدان جنگ میں گیا، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے میں نے جب وار کیا، جس کے قریب میری تلوار پہنچی وہ قتل ہو گیا، اور جب کسی کی تلوار مجھ تک پہنچی تو تلوار ٹوٹ گئی۔ بڑھیا دوڑتی ہوئی سیدہ زینب کے خیمے میں گئی، کہا، سیدہ تیرے بھائی کو شاید میرے بیٹے کی شہادت قبول نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے پھر امام حسین سے فریاد کی۔ امام نے پھر وہب قلبی کو روانہ کیا۔ وہب قلبی کچھ دیر پھر میدان میں لڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ جب وہب قلبی نے شہادت کا جام نوش کیا تو امام حسین دوڑتے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے، وہب کے گھوڑے کے قریب پہنچے۔ وہب ابھی گھوڑے سے نیچے نہیں آئے تھے کہ امام کے بازو نیچے تھے۔
گویا کہ امام نے وہب کو گھوڑے سے نیچے گرنے سے بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ دنیا والوں یہ نہ کہنا کہ جب کوئی اہل بیت کے در پہ آ جاتا ہے تو وہ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اسے پھر زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آسمانوں کی بلندیوں سے ٹکرا دیتے، آسمانوں کی بلندیوں تک اسے اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ امام نے وہب قلبی کا لاشہ اپنے کندھے پہ اٹھایا، لا کے خیمے میں رکھ دیا اور کہا، بڑھیا لے تیری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، آج تیرا بیٹا نبی کے نواسوں کو قربان ہو گیا۔ جب وہب قلبی کی دلہن نے یہ بات سنی تو چلتی ہوئی وہب کے قریب آئی، وہب کے سینے پہ ہاتھ رکھے، غم کے چند آنسو بہائے، پھر اپنا سر وہب کے سینے پہ رکھا۔ کچھ دیر دلہن نے سر نہیں اٹھایا، میرے امام نے دلہن کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ بڑھیا نے آگے ہو کر دلہن کو اٹھانا چاہا، دیکھا تو دلہن کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ گویا کہ امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ بیٹی جہاں تیرا شوہر رہے گا تو بھی وہیں رہے گی، تم دونوں کو کبھی میں جدا نہیں کروں گا۔ گویا کہ شہید ہونے کے بعد وہب جنت میں گئے تو وہب کی دلہن بھی ساتھ جنت میں گئی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سچ ہے، فرمایا کہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام نے اگر وہب کو جنت عطا فرمائی تو وہب کی دلہن کو بھی جنت عطا